السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے کتاب البیوع خرید و فروخت کے احکام و مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ کتاب البیوع کا نیا باب ابواب السلم والقرض والرہن، اس باب میں 3 قسم کی چیزیں جو ہیں وہ بتلائی گئی ہیں: بیع سلم، قرض اور رہن۔ رہن کہتے ہیں ادار یا کسی چیز کو گروی رکھ کے کسی سے کوئی پیسے لینا یا کوئی چیز لینا اور ایک مدت اختیار کر لینا کہ جب میں آپ کی رقم لوٹا دوں گا تو آپ میری چیز جو ہے وہ واپس کر دیں گے۔ اور بیع سلم جو ہے، اس میں جو طریقہ کار ہے، جس طرح اکثر ہمارے معاشرے میں اس طرح ہوتا ہے کہ ہم کچھ پیسے ایڈوانس دے دیتے ہیں، باقی ہم کہتے ہیں کہ ہم اتنی مدت تک دے دیں گے، تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ وہاں پر لوگ اس طرح کیا کرتے تھے کہ کوئی بھی چیز خریدتے تو اس کی قیمت جو ہے وہ پیشگی کر لیتے تھے، کچھ پہلے دے دیتے تھے، کچھ بعد میں دیتے تھے، لیکن ایک بیچ میں عمل یہ ہوتا تھا کہ اس کا جو ماپ اور تول ہے اس میں کئی مرتبہ جھگڑا ہو جاتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں اتنے ماپ کی قیمت دے کے گیا تھا، وہ کہتا ہے کہ نہیں تم اتنی ماپ کی قیمت دے کے گئے تھے، تو اس کی وجہ سے جو ہے دونوں فریقین کو کسی نہ کسی کو نقصان لازمی ہوتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ نے اس چیز کو ختم کر دیا کہ اگر کسی نے اس طرح کا کوئی عمل کرنا ہے، کوئی چیز خریدنی ہے، کچھ رقم دے دی، کچھ بعد میں دے دی، تو اس کے لیے لازم ہے کہ اس کا ماپ، اس کا تول اور اس کی رقم مقرر کر کے پھر اس کی بات آگے کی جائے کہ میں اتنے وقت میں جو ہے وہ آپ کی رقم آپ کو لوٹا دوں گا، آپ کو اس کی چیز کی رقم دے دوں گا۔ اگر اس کے ماپ کا، اس کے تول کا یا کوئی بھی چیز آپ فروخت کر رہے ہیں اس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے، تب تک آپ اس رقم کو جو ہے وہ ادار کی شکل میں نہیں کر سکتے۔ اور ہمارے معاشرے میں بھی اسی طرح ہے، اب بھی ہمارے معاشرے میں اس طرح ہے کہ بہت لوگ اس طرح کے ہیں کہ جو کسی چیز کے متعلق ادار کر لیتے ہیں اور جب بعد میں وہ کہتا ہے کہ بھئی آپ نے اتنی مدت تک کہا تھا کہ میں مہینے کے بعد اتنے دوں گا، سال کے بعد اتنی دیر میں جو ہے وہ میں آپ کی رقم پوری کر دوں گا، جب ان سے پیسے لینے جاؤ ایسے لگتا ہے کہ اپنے ہی پیسے جو ہیں وہ بھیک مانگ کے لینے جا رہے ہیں۔ بھئی جو وقت مقرر ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہمیں اس کے متعلق کوئی رخصت دی ہے تو اس رخصت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ جو ہے اس بات کو مقرر کیا ہے کہ میں اتنی دیر تک جو ہے وہ آپ کی رقم دے دوں گا تو اس کو اسی بھی ٹائم پہ وہ رقم دی جائے۔ اگر کوئی مسئلہ مسائل ہے آپ اس سے مزید جو ہے وہ التماس کر سکتے ہیں، اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس موجود ہے اور آپ نہیں دے رہے تو اس کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے۔ تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اور اکثر جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی چیز خریدی ہے اور اس طرح خریدی ہے کہ کچھ رقم پہلے دے دی اور کچھ رقم بعد میں دے دی، تو جب اسے رقم لینے کے لیے جاؤ، کئی واقعات جو ہیں وہ میرے سامنے اس طرح کے آئے۔ میرے ایک دوست کے والد صاحب کا خود کا ایک اس طرح کا واقعہ ہے کہ وہ رقم لینے کے لیے گئے دوسرے شہر میں، اس نے کہا کہ میرے پاس نہیں ہے، میں نے نہیں دینی، کیا کر لو گے؟ تو اتنے میں جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو تم سے پیسے لینے آیا ہوں، تم نے اس وقت تک کا جو ہے وہ مجھ سے
بات کی تھی، اب تم میری رقم جو ہے وہ مجھے دے دو۔ اس نے کہا میں نے نہیں دینی، اس نے اس کو فائر مار دیا، اور 1-2 دن تک جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو اس کا خیال کرنا چاہیے ہمیں، اور خاص طور پر میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ جس کے اوپر اعتماد ہے اور جس کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا کاروبار مسائل یا کاروباری معاملات کیے جاتے ہیں، کوشش کریں صرف اسی کے ساتھ کیے جائے، کسی دوسرے کے ساتھ یا کسی نئے بندے کے ساتھ یا جس کے متعلق نہ آپ کو علم ہے نہ یہ پتہ ہے کہ بھئی کہاں سے آئی ہے، تو اس کے ساتھ کوشش کریں کہ بچے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے، لیکن شک والے کام سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔